آج ہانیہ نکل گئی ہیں. ہانیہ کے ساتھ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں آج. اور ہم لوگ بابا پیچھے بیٹھے ہوئے السلام علیکم. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہانیہ نکل گئی ہیں آج ہم لوگوں کو لے کر، تو ہم لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ ہانیہ نے کہا کہ میرے ایگزامس ختم ہو چکے ہیں اور آج جو ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے ڈریم ورلڈ. ڈریم ورلڈ ہم تقریباً روزانہ ہی جاتے ہیں، مگر یہ آج خصوصی طور پر ہانیہ کی فرمائش پر ہم لوگ نکلے ہیں. ان کے بابا پیچھے بیٹھ گئے تھے. ہم نے بچوں کو ذرا جلدی ہی لوگوں کے بقول گاڑی چلانا سکھا دی ہے تاکہ آسانی بھی ہو جائے اور ان کا ہاتھ بھی صاف ہو جائے اور ایک کانفیڈنس آ جائے بچوں میں، جو کہ بہت ضروری ہے. آج کل کے جو بچے ہیں بہت تیز ہیں، شارپ ہیں، موبائل چلانا سیکھا ہوا ہے انہوں نے. بہت چیزیں ان کو آتی ہیں جو موبائل میں ہمیں نہیں آتی ہیں، تو ان کو گاڑی چلانا بھی آنا چاہیے. مگر ابھی ہم سکھا رہے ہیں اسے. اور میرے گھر سے بہت سیدھا سا ایک روڈ ہے، جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. بالکل سیدھا ایک روڈ ہے، سامنے ڈریم ورلڈ ہے. ہم ہانی کی ڈرائیونگ کو انجوائے کر رہے تھے، اس کو کانفیڈنس دے رہے تھے، بلکہ مجھے بہت پیار بھی آ رہا تھا کہ کل کو یہ بیٹی، میری چھوٹی سی بیٹی میری گود میں بیٹھتی تھی اور آج میری بیٹی ماشاءاللہ سے گاڑی چلا رہی ہے. تو اس کو پارکنگ کا شوق ہوا کہ میں خود ہی پارک کروں گی، تو ہم نے یہ بھی اس کو کانفیڈنس دیا کہ اوکے آپ خود کیجئے پارک. تو ہم اندر آ گئے ہیں اور اندر آ کر مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ڈریم ورلڈ میں. جیسے ہی میں انٹر ہوتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میرا دوسرا گھر آ گیا ہے. اور گرینری ہے بہت اچھی. موسم تو ظاہر بہت شدید گرم تھا، مگر ہم لوگ واٹر پارک میں آئے تھے آج تیاری کر کے، اور بلکہ ہم جلدی آ گئے تھے اس لیے ہمیں کار پارکنگ مل گئی، ورنہ عموماً لوگ 4 بجے کے بعد آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہانیہ نے آج پیپروں سے ان کو نجات ملی ہے اور وہ خوب تیاری کر کے اپنی چھوٹی بہن کو، اپنے بھائیوں کو اور مما پاپا کو لے کر آئی ہیں. جی تو یہاں پر ہم لوگ آئے کیونکہ ہمیں کچھ پیمنٹ کرنی تھی اور ہم نے یہاں پہ ممبرشپ لی ہوئی ہے. ہبہ کو بہت مزہ آتا ہے، اور چونکہ یہاں پر بہت ہی چل سا موسم تھا، یعنی ظاہر اے سی چل رہا تھا، کافی اچھا اے سی چل رہا تھا، کولنگ بہت اچھی ہو رہی تھی، تو ہبہ نے بڑا چل کیا. اور اس کو بھی بہت مانوس ہوئی ہے یہاں پر. بہت عرصے سے ہم آ رہے ہیں، کافی مہینوں سے، تو اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا دوسرا گھر ہے ڈریم ورلڈ. یہاں کا ماحول مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور جگہوں کی بنسبت ہم کہیں اور پارکس میں جائیں یا واٹر پارکس میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں اچھی جنٹری نہیں ملتی ہے. یہاں پہ اچھی جنٹری ہوتی ہے، کم لوگ ہوتے ہیں، مطلب اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں جو بھی. اور مجھے اپنے گھر سے نزدیک بہت پڑتا ہے، تو میں اس وجہ سے یہاں پہ میں نے ممبرشپ لی ہوئی ہے. اور پہلی دفعہ میں آپ لوگوں کو یہاں کے لوکیشنز دکھا رہی ہوں. اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو سمندر دکھایا تھا، منوڑا کا سمندر تھا، منوڑا ریزورٹس تھے، وہ بھی انہی لوگوں کا، ڈریم ورلڈ والوں کا تھا، جو ہم رمضانوں میں گئے تھے. تو یہ سب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یعنی آپ چلتے چلتے آپ مطلب تھک جاتے ہیں، اتنا بڑا ہے. بہت ڈھیر یہاں پر واٹر پارکس ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، یہ بوٹس بنی ہوئی ہیں، سوئمنگ پولس ہیں اور سلائڈز ہیں. آج ارادہ تو ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہم ہر سوئمنگ پول اور ہر جو واٹر پارک ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہے چائنا لگون وغیرہ، ان سب کا ہم مزہ لیں گے. اور بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے، میں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی. ماؤں کا کام ہی کیا ہوتا ہے، میں ایک طرح سے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہوں، بچوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ان کو ہر چیز جو ہے ظاہر ہے
ان کی دیکھنی پڑتی ہے بچوں کی. ہانیہ اور ماشاء اللہ سے طلحہ تو بہت بڑے ہو چکے ہیں. طلحہ کو ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا تھوڑا مجھے مشکل ہوتا ہے. پھر میں اس کو کہتی ہوں بھائی آپ الگ سے چلے جاؤ، آپ کو جہاں جانا ہے اور آپ کو گھوم پھر کر آ جاؤ. لیکن وہ پھر بھی ہم ابھی اس وقت تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ تھے. اور ہبا بہت چھوٹی ہے میری بیٹی. میں نے اپنی بیٹے بیٹیوں میں کوئی بھی تخصیص نہیں رکھی ہے. کوئی بھی مجھے ان میں فرق نظر نہیں آتا ہے. میں کہتی ہوں لڑکوں کو بھی وہی سارے کام کرنے چاہیے جو کہ لڑکیوں کو کرنے چاہیے، اور لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں میں اتنا سا بھی فرق نہیں رکھنا چاہیے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں دی ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں طلحہ کو آملیٹ بنانا سکھا رہی تھی اس کو، تاکہ وہ اپنا بریک فاسٹ خود بنائے. اور اب ماشاء اللہ سے وہ اپنی میگی وغیرہ بھی خود بناتے ہیں. کسی دن میں اس کی بھی ویڈیو بتاؤں گی آپ سے. اچھا جی، پھر یہ ہبا کو یہ ہوا کہ اب مجھے یہاں پر سلائڈس میں جانا ہے، اور سلائڈس ایک بہانہ تھا. میں سمجھ گئی تھی اس کو اے سی کی کولنگ چاہیے تھی. پھر وہ جب یہاں پر آتی ہیں اس روم میں تو یہ فل چل ماحول مل گیا ان کو. میں بھی تھوڑا سا تھک گئی تھی. میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا یہاں پہ سلائڈس وغیرہ کر لو. انڈور سلائڈس ہیں یہاں پہ. انڈورس جو چھوٹے بچوں کے لیے 4-5 سال کے بچوں تک کے لیے، 6-7 سال کے بچوں تک کے لیے انہوں نے اچھے سے یہ ٹوائز لگائے ہوئے ہیں یہاں پر. اور بچے جو ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ان کو اگر ہم سکھانا چاہیں. اچھا، میرا ذہن یہ تھا کہ وہ جو 2 میرے اور بلکہ 3 بڑے بچے کہاں گئے، تو میں ان کو تلاش کر رہی تھی. پھر مجھے یہ ہوا کہ یار وہ کوئی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں، کہاں جائیں گے. ہم لوگوں نے مطلب یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے چائنا لاگون جانا ہے، تو وہ چائنا لاگون ہی گئے ہوں گے. اور ایسے ہی ہوا تھا. یہاں پر میں ہبا کو سلائڈس وغیرہ کروا دی تھی اور وہ لوگ چائنا لاگون چلے گئے تھے. لاکر لے لیا تھا، سارا سامان انہوں نے لاکر میں رکھ دیا تھا، اور وہاں پر خوب انجوائے کرنا شروع ہو گئے تھے وہ شاید. اچھا، پھر مجھے یہ ہبا جو ہے یہاں پہ میں اس کو ظاہر بانڈ کیے ہوئے تھی وہ مجھے. اور یہ چھوٹی بیٹی ہے میری، اس کی ابھی مجھے فل کیئر کرنی ہے. اس کو جیسے ابھی ہمیں اور بڑا کرنا ہے، سمجھدار کرنا ہے، اس لیے اس پہ فل نظر رکھی جاتی ہے. تو ہبا کو یہاں پر سلائڈس میں بہت مزہ آ رہا تھا. اور یہاں پہ خطرناک کچھ نہیں ہے، گدے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، کارپیٹنگ ہوئی بھی ہے. بہت سیکیور سا ماحول تھا، مگر میں بھی پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی. بچوں کو نظر رکھنا چاہیے، لیکن ان کو ان کی مرضی کے مطابق بھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اکثر ہی چھوڑ دینا چاہیے. میں نے ہمیشہ یہی کیا ہے بڑے بچوں کے ساتھ بھی. ان میں جب بھی کانفیڈنس آیا ہے. ہانیہ جب چھوٹی تھی تو میں ہانیہ کو بھی ہر پارک میں نزدیک کے جتنے بھی گیمز اس طرح کے انڈورس گیمز ہوتے تھے میں ادھر لے جایا کرتی تھی، تاکہ اس میں کانفیڈنس رہے. اچھا جی، پھر میں آئی چائنا لاگون. یہ ایک سوئمنگ پول ٹائپ کا بنا ہوا ہے. فیملی اچھی فیملیز کے لیے تھوڑا سا بنا ہوا ہے، یعنی آپ وتھ فیملی یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں پہ ٹیبس دی جاتی ہیں بڑی بڑی سی، اور پھر آپ اس پہ بیٹھ کے آپ فل انجوائے کرتے ہیں. تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا میں اپنا بھی بنا لوں کہ میں بھی آئی ہوئی ہوں اور یہ ولاگ میرا ہی ہے. اور آپ لوگ پتہ نہیں انجوائے کر رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر جو چیزیں میں نے ایکسپلور کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت اچھا سا وقت سکون کے ساتھ یہاں پر گزار سکتے ہیں. ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں بہت دور کہیں جانا ہے. ہمارا گھر بھی نزدیک ہے، ہمارے بچوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. یہاں پہ لاکرز دے دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنا سامان رکھ دیا، آرام سے سیف ہے وہ سامان ہمارا. میں بچوں کے ساتھ سب چیزیں لے کر آئی ہوئی ہوں، ایکسٹرا ان کے سوٹ وغیرہ. تو انجوائے کرنے دینا چاہیے بچوں کو، اور یہی ان کی عمر ہے، یہی ان کا وقت ہے. اور
جب ہم نے ایک چیز ہم یہاں پر لی ہوئی ہے، ممبرشپ لی ہوئی ہے، تو ہم اویل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے ابھی تک یہ سردیوں میں لی تھی، تو یہ میں نے سوئمنگ پول اور سمندر کے علاوہ بھی میں نے کچھ چیزیں اور نہیں اویل کی تھیں. اب میں یہ ساری سہولیات جو ہیں اویل کروں گی. میرا یہی ارادہ ہے کہ میں ہر ہفتے بچوں کو لے کر آیا کروں گی یہاں پر، اور ان کو جو وہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دیا کروں گی. طلحہ میرا تھوڑے سے شائع ہیں، وہ طلحہ تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں گندگی سے، اور پھر مجھ سے بول بھی رہا تھا یہ پانی صحیح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا بیٹا ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا پھر میرے یہ ہسبینڈ آ گیا اور یہ پھر گر گئے تھے، طلال نے ان کو بچایا. اور مجھے یہ سین فلماتے ہوئے جو ہنسی آئی تھی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی تھی کہ یہ کیا ہوا. تو آپ لوگ بھی ریمائنڈ کر کر دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی میرے میاں بھی جو ہے، تسلیم بھی بہت ہی مطلب سمجھے بہت عرصے کے بعد ہم لوگ اس طرح کے کسی واٹر پارک میں ہم آئے ہیں. اور تسلیم نے بھی بہت پھر انجوائے کیا. ہانی آ گئی اور اس نے ہیلپ کی اپنے بابا کو بٹھانے کی ٹیوب میں. پھر ہبا صاحبہ جو ہیں، ہبا تو بس اپنے بابا کی جان ہے، وہ تو پھر کہتی ہیں میں اور بابا کی گود میں بیٹھوں گی. طلحہ نے پھر بہت انجوائے کیا. اور پھر میں نے بھی سوچا کہ جب سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، میں یہ پاگلوں کی طرح کیمرہ لے کر کیوں ان لوگوں کی بس ویڈیوز بنانے کے لیے بیٹھی ہوں. پھر میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے کیمرہ رکھ دیا تھا لاکر میں، اور میں بھی ایک اسی طریقے سے ایک ٹیوب میں بیٹھ گئی تھی اور دیر تک میں نہاتی رہی تھی. اور اس کے بعد ہانیہ نے مجھے ڈیئر کروایا جو یہاں پہ سب سے ایک لمبی اور اونچی اور گول گول گھومنے والی سلائڈ ہے، اس میں اس نے مجھے ٹیوب میں بٹھا کے اپنے ساتھ سلائڈ کروائی ہے، جو کہ مجھے تو لگ رہا تھا بہت اونچائی سے گری ہوں میں، جو 5 منزلہ سے بھی زیادہ تھی. چکر مجھے آ گئے تھے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر مجھے کیمرہ کا ہوش نہیں رہا تھا کہ میں وہ والی سلائڈ وغیرہ کس طرح میں فلماتی. پھر اسی لیے میں آپ لوگوں کو صرف ایسے ہی بتا ہی سکتی ہوں. میں چینجنگ روم میں سلپ بھی ہوئی اور میرے گھٹنے پہ چوٹ بھی لگی. پھر یہ ہوا کہ تھوڑی سی مجھے یہ تفریح مہنگی پڑ گئی، مگر خیر ہے یار، زندگی ہے، سب ایسے ہی. چوٹیں تو ہر عمر میں ویسے بری ہوتی ہیں، لیکن ہاں لگ گئی ہے، ابھی تک آرام آ ہی جائے گا. اور یہ جو ہے طلال صاحب، طلحہ اور ہانیہ، پھر ہم لوگ بس سمجھے ہم لوگ نے اس دن ہم نے صرف اور صرف واٹر پارکس میں ہی ہم لوگ رہے ہیں اور انجوائے کرتے رہے ہیں. اپنی فیملی کے ساتھ ایسا کوالٹی ٹائم ضرور گزارنا چاہیے. ہم سارا دن ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے میں جو بھی ہمیں مطلب چیزیں ہیں ہم نے شیئر کی آپس میں. پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ شدید بھوک بھی لگی اور ہم نے کافی اچھا سا ایک ڈنر کیا. میں اب جا رہی ہوں اپنا موبائل رکھنے جس سے میں یہ شوٹ کر رہی تھی. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے پھر موبائل رکھ دیا تھا. یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے. سب بچے تھکے ہوئے ہیں. ہبا بھی کہہ رہی ہے میں بہت تھک گئی ہوں. میں نے کہا اچھا تو تھکنے اسی کو تو مزہ کہتے ہیں کہ تھک جائے مزہ کر کے انسان. اور تم لوگوں کو بڑا